السلام علیکم ناظرین، ملک بھر میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے جڑے لاکھوں خاندان ایک ہی سوال پوچھ رہے تھے کہ اگلی قسط کب ملے گی اور کیا اس بار تاریخ میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ یہی سوال ذہن میں رکھ کر آج کی گفتگو ترتیب دی گئی ہے تاکہ بات سیدھی، واضح اور قابل اعتماد انداز میں سامنے آ سکے۔ سرکاری ذرائع سے سامنے آنے والی معلومات کے مطابق جنوری سے مارچ 2026 کی قسط کے حوالے سے اہم پیش رفت ہو چکی ہے۔ کئی لوگوں کو ڈر تھا کہ شاید ادائیگی مزید تاخیر کا شکار ہو جائے، مگر صورتحال اس کے الٹ دکھائی دے رہی ہے۔ بات کو شروع سے سمجھنا ضروری ہے تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی باقی نہ رہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر مختلف تاریخیں گردش کرتی رہی جس سے کنفیوژن مزید بڑھا۔ اسی کنفیوژن کو ختم کرنا اس وضاحت کا بنیادی مقصد ہے۔ اطلاعات کے مطابق جنوری تا مارچ 2026 کی ساماہی قسط مقررہ شیڈول کے تحت جاری رکھنے کی منصوبہ بندی مکمل ہو چکی ہے۔ تازہ اپ ڈیٹ یہ بتاتی ہے کہ ادائیگی کا عمل 15 سے 20 فروری کے درمیان شروع کیے جانے کا امکان ہے۔ یہ تاریخیں حتمی انتظامی تیاریوں سے مشروط ہوتی ہیں، مگر موجودہ حالات میں اسی ونڈو کو فالو کیا جائے گا۔ کئی مستحقین یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید قسط جنوری میں ہی مل جائے گی، مگر ماضی کے پیٹرن کو دیکھا جائے تو فروری کا وسط زیادہ حقیقت پسندانہ لگتا ہے۔ اسی وجہ سے بینکوں اور ادائیگی مراکز کو پہلے سے الرٹ کیا جا رہا ہے۔ اس سسٹم کا مقصد یہ ہے کہ رش کم ہو اور ادائیگی کا عمل منظم رہے۔ اس بار بھی کوشش یہی ہے کہ پہلے دن سے مسائل پیدا نہ ہوں۔ اکثر سوال سامنے آتا ہے کہ کیا تمام اضلاع میں ادائیگی ایک ساتھ شروع ہوگی یا مرحلہ وار نظام اپنایا جائے گا۔ معلومات کے مطابق آغاز ایک ہی مدت میں ہوگا، مگر زمینی سطح پر کچھ علاقوں میں 1-2 دن کا فرق آ سکتا ہے۔ یہ فرق تکنیکی اور انتظامی نوعیت کا ہوتا ہے، جس کا تعلق ڈیٹا اپ ڈیٹ اور مراکز کی تیاری سے ہوتا ہے۔ اس صورتحال کو غیر معمولی تاخیر سمجھنا درست نہیں۔ پچھلی اقساط میں بھی یہی طریقہ کار اپنایا گیا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ مستحقین کو ادائیگی سے محروم نہیں رکھا جائے گا، اسی لیے تاریخوں کے حوالے سے غیر سرکاری خبروں پر مکمل انحصار کرنے سے گریز بہتر رہتا ہے۔ ایک اور اہم نقطہ شناختی کارڈ کی تصدیق سے متعلق ہے، جس پر اکثر لوگ آخری دنوں میں پریشان ہوتے ہیں۔ موجودہ قسط کے لیے وہی اہل افراد شامل ہیں جن کا ڈیٹا پہلے سے تصدیق شدہ ہے۔ اگر کسی کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے تو ادائیگی میں مسئلہ آ سکتا ہے، اسی لیے وقت سے پہلے نادرا سے تجدید کروانا دانشمندی ہے۔ ادائیگی کے مراکز پر بائیو میٹرک تصدیق کا عمل بدستور برقرار رہے گا۔ کچھ علاقوں میں ریٹیل شاپس کے ذریعے بھی رقم دی جا سکتی ہے، جیسا کہ پہلے ہوتا رہا ہے۔ اس تمام عمل کا مقصد شفافیت کو یقینی بنانا ہے تاکہ رقم صحیح فرد تک پہنچ سکے۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اس قسط میں رقم کی مقدار میں کوئی اضافہ یا کمی تو نہیں ہو رہی۔ سرکاری سطح پر اس حوالے سے کوئی تبدیلی نوٹیفائی نہیں کی گئی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ رقم وہی رہے گی جو گزشتہ قسط میں دی گئی تھی۔ افواہوں میں اضافی امداد یا بونس کی باتیں سامنے آئیں، مگر ان کی کوئی تصدیق موجود نہیں۔ ایسی باتوں پر یقین کرنے سے پہلے مستند اعلان کا انتظار ضروری ہوتا ہے۔ تجربہ یہی بتاتا ہے کہ غیر مصدقہ خبریں توقعات بڑھا دیتی ہیں اور بعد میں مایوسی پیدا ہوتی ہے، اس لیے حقائق تک محدود رہنا ہی بہتر حکمت عملی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر موبائل پر پیغام نہ آئے تو شاید قسط بند ہو گئی ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ پیغام میں تاخیر تکنیکی وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ ادائیگی کی حیثیت جانچنے کے لیے قریبی مرکز یا متعلقہ ہیلپ لائن سے رابطہ زیادہ مؤثر رہتا ہے۔ کئی بار سسٹم میں نام موجود ہوتا ہے مگر میسج موصول نہیں ہو پاتا۔ اس صورتحال میں پریشان ہونے کے بجائے
درست چینل استعمال کرنا چاہیے۔ یہ پروگرام لاکھوں افراد کو کور کرتا ہے، اس لیے چھوٹے چھوٹے مسائل سامنے آنا غیر معمولی بات نہیں۔ مجموعی طور پر ادائیگی کا عمل پچھلے چند برسوں میں زیادہ منظم ہوا ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ جنوری تا مارچ 2026 کی قسط 15 سے 20 فروری کے درمیان شروع ہونے کی واضح توقع ہے۔ اس دوران شناختی کارڈ کی درستگی اور بائیو میٹرک تیاری رکھنا فائدہ مند رہے گا۔ غیر مصدقہ تاریخوں اور دعووں سے خود کو دور رکھنا ذہنی سکون کے لیے ضروری ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ تمام اہم نکات سادہ انداز میں سامنے آ جائیں تاکہ کسی شک کی گنجائش نہ رہے۔ اگر یہ معلومات آپ کے لیے مفید ہیں تو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، ہو سکے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے سے آپ کو اس طرح کی اپڈیٹس بر وقت ملتی رہیں گی۔ نوٹیفیکیشن آن رکھنے سے کسی نئی خبر سے لا علم رہنے کا خدشہ بھی کم ہو جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ملک بھر میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے جڑے لاکھوں خاندان ایک ہی سوال پوچھ رہے تھے کہ اگلی قسط کب ملے گی اور کیا اس بار تاریخ میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ یہی سوال ذہن میں رکھ کر آج کی گفتگو ترتیب دی گئی ہے تاکہ بات سیدھی، واضح اور قابل اعتماد انداز میں سامنے آ سکے۔ سرکاری ذرائع سے سامنے آنے والی معلومات کے مطابق جنوری سے مارچ 2026 کی قسط کے حوالے سے اہم پیش رفت ہو چکی ہے۔ کئی لوگوں کو ڈر تھا کہ شاید ادائیگی مزید تاخیر کا شکار ہو جائے، مگر صورتحال اس کے الٹ دکھائی دے رہی ہے۔ بات کو شروع سے سمجھنا ضروری ہے تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی باقی نہ رہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر مختلف تاریخیں گردش کرتی رہیں جس سے کنفیوژن مزید بڑھا۔ اسی کنفیوژن کو ختم کرنا اس وضاحت کا بنیادی مقصد ہے۔ اطلاعات کے مطابق جنوری تا مارچ 2026 کی ساماہی قسط مقررہ شیڈول کے تحت جاری رکھنے کی منصوبہ بندی مکمل ہو چکی ہے۔ تازہ اپڈیٹ یہ بتاتی ہے کہ ادائیگی کا عمل 15 سے 20 فروری کے درمیان شروع کیے جانے کا امکان ہے۔ یہ تاریخیں حتمی انتظامی تیاریوں سے مشروط ہوتی ہیں، مگر موجودہ حالات میں اسی ونڈو کو فالو کیا جائے گا۔ کئی مستحقین یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید قسط جنوری میں ہی مل جائے گی، مگر ماضی کے پیٹرن کو دیکھا جائے تو فروری کا وسط زیادہ حقیقت پسندانہ لگتا ہے۔ اسی وجہ سے بینکوں اور ادائیگی مراکز کو پہلے سے الرٹ کیا جا رہا ہے۔ اس سسٹم کا مقصد یہ ہے کہ رش کم ہو اور ادائیگی کا عمل منظم رہے۔ اس بار بھی کوشش یہی ہے کہ پہلے دن سے مسائل پیدا نہ ہو۔ اکثر سوال سامنے آتا ہے کہ کیا تمام اضلاع میں ادائیگی ایک ساتھ شروع ہوگی یا مرحلہ وار نظام اپنایا جائے گا۔ معلومات کے مطابق آغاز ایک ہی مدت میں ہوگا، مگر زمینی سطح پر کچھ علاقوں میں 1-2 دن کا فرق آ سکتا ہے۔ یہ فرق تکنیکی اور انتظامی نوعیت کا ہوتا ہے، جس کا تعلق ڈیٹا اپڈیٹ اور مراکز کی تیاری سے ہوتا ہے۔ اس صورتحال کو غیر معمولی تاخیر سمجھنا درست نہیں۔ پچھلی اقساط میں بھی یہی طریقہ کار اپنایا گیا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ مستحقین کو ادائیگی سے محروم نہیں رکھا جائے گا، اسی لیے تاریخوں کے حوالے سے غیر سرکاری خبروں پر مکمل انحصار کرنے سے گریز بہتر رہتا ہے۔ ایک اور اہم نقطہ شناختی کارڈ کی تصدیق سے متعلق ہے، جس پر اکثر لوگ آخری دنوں میں پریشان ہوتے ہیں۔ موجودہ قسط کے لیے وہی اہل افراد شامل ہیں جن کا ڈیٹا پہلے سے تصدیق شدہ ہے۔ اگر کسی کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے تو ادائیگی میں مسئلہ آ سکتا ہے، اسی لیے وقت سے پہلے نادرا سے تجدید کروانا دانشمندی ہے۔ ادائیگی کے مراکز پر بائیو میٹرک تصدیق کا عمل بدستور برقرار رہے گا۔ کچھ علاقوں میں ریٹیل شاپس کے ذریعے بھی رقم دی جا سکتی ہے، جیسا کہ پہلے ہوتا رہا ہے۔ اس تمام عمل کا مقصد شفافیت کو یقینی بنانا ہے تاکہ رقم صحیح فرد تک
पहुंच सके। ये भी पूछा जाता है कि इस किस्त में रकम की मिकदार में कोई इजाफा या कमी तो नहीं हो रही। सरकारी सतह पर इस हवाले से कोई तब्दीली नोटिफाई नहीं की गई। इसका मतलब यही है कि रकम वही रहेगी जो गुज़श्ता किस्त में दी गई थी। अफवाहों में अजाफी अमदाद या बोनस की बातें सामने आई, मगर इनकी कोई तस्दीक मौजूद नहीं। ऐसी बातों पर यकीन करने से पहले मुस्तनद ऐलान का इंतजार जरूरी होता है। तजर्बा यही बताता है कि गैर मुसद्दका खबरें तवक्कुआत बढ़ा देती हैं और बाद में मायूसी पैदा होती है। इसलिए हकायक तक महदूद रहना ही बेहतर हिकमत अमली है। कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर मोबाइल पर पैगाम ना आए तो शायद किस्त बंद हो गई है, जो कि दुरुस्त नहीं है। पैगाम में ताखीर तकनीकी वजूहात की बिना पर हो सकता है। अदायगी की हैसियत जांचने के लिए करीबी मरकज या मुतलका हेल्पलाइन से राब्ता ज्यादा मौसर रहता है। कई बार सिस्टम में नाम मौजूद होता है मगर मैसेज मसूल नहीं हो पाता। इस सूरत हाल में परेशान होने के बजाय दुरुस्त चैनल इस्तेमाल करना चाहिए। ये प्रोग्राम लाखों अफराद को कवर करता है, इसलिए छोटे छोटे मसाइल सामने आना गैर मामूली बात नहीं। मजमूई तौर पर अदायगी का अमल पिछले चंद बरसों में ज्यादा मुनज़्ज़म हुआ है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि जनवरी ता मार्च 2026 की केस 15 से 20 फरवरी के दरमियान शुरू होने की वाज़ेह तवक्को है। इस दौरान शिनाख्ती कार्ड की दुरुस्तगी और बायोमेट्रिक तैयारी रखना फायदेमंद रहेगा। गैर मुसद्दका तारीखों और दावों से खुद को दूर रखना ज़हनी सुकून के लिए जरूरी है। मैंने कोशिश की है कि तमाम अहम नुकात सादा अंदाज में सामने आ जाएं ताकि किसी शक की गुंजाइश ना रहे। अगर ये मालूमात आपके लिए मुफीद हैं तो वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सके तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको इस तरह की अपडेट्स बर वक्त मिलती रहेंगी। नोटिफिकेशन ऑन रखने से किसी नई खबर से लाइल्म रहने का खदशा भी कम हो जाएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।